अस्सलाम वालेकुम जी। हमने एक नया सिलसिला शुरू करने का फ़ैसला किया है और मुझे पता है कि इसका कोई व्यूज़ नहीं आने, लेकिन बहरहाल जब हर तरफ धमा चौकड़ी का मूड हो और हर तरफ अंधी पड़ी हो तो फिर आपको थोड़ा सा उससे हट जाते हैं। इस वक्त जो मेन टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, हमने कहा उससे थोड़ी सी ब्रेक ली जाए और इस तरह के जो लॉजिकल और सवालात आते हैं उन सवालात को मौका दिया जाए और उसके ऊपर फीडबैक भी किया जाए। वकार अहमद साहब हैं जी सऊदीया से। इन्होंने कहा कि ये हमारा वीलॉग देखते हैं, काफ़ी अरसे से फॉलोअर बला बला और हमें फॉलो भी करते हैं और चूँकि सऊदी अरब में हैं तो राय साजी नहीं कर सकते, डरते हैं तो नहीं करते। उन्होंने कुछ सवालात भेजे और मैंने कहा कि जितने सवालात के ऊपर जितने वीलॉग बन सकें वो बनाए जाएं, क्योंकि ये बाकियों के लिए भी हो सकता है और कुछ मिसकंसेप्शन है उसको दूर किया जाए। वो कहते हैं जी ड्रैगन फ्रूट जो है एक बड़े मज़े का फ्रूट है और थाईलैंड, वियतनाम, इंडिया में लगाया जाता है। यहाँ पे वो कहते हैं उम्मीद है पाकिस्तान में भी लगाया जा सकेगा। वकार साहब यहीं पे आप गलती कर गए। आपको वहाँ पे मौसम का नहीं पता। ये जिन ममालिक के आपने नाम लिखे हैं, थाईलैंड, वियतनाम, इंडिया का साउथ जो ख़ास तौर पे है, ये है ट्रॉपिकल एरियाज़। बारिश बहुत होती है, शदीद बारिश और शदीद गर्मी। दिन के अंदर 5 दफ़ा बारिश और 5 दफ़ा सूरज निकल सकता है, ठीक है। जबकि पाकिस्तान में ऐसा कोई खिता है ही नहीं कि जहाँ पे ये सहूलत दस्तयाब हो। हमारे यहाँ जो इस इलाके हैं कम गर्मी वाले, वो इलाके हैं जहाँ पे बर्फ़बारी होती है, तो वो मौसम की टाइप कोई और हो जाती है, ये वाला नहीं होता, ठीक है। तो लिहाजा ये फल उगने की पाकिस्तान के अंदर जगह नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, अगर हम आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर पैदा करके ग्रीन हाउसेस बना के अगर इसको उगाने की कोशिश भी करेंगे और मसनूई बारिश भी का भी एहतमाम कर लेंगे, जो हो सकता है, तो इनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि हम इंडिया, थाईलैंड और वियतनाम के मुकाबले के अंदर इकोनॉमिक वाइबिलिटी हमारी आउट हो जाएगी। हम उनका कम्पीट नहीं कर पाएंगे। लोकल तो ठीक है, आपने बताया कि 2600 रुपये किलो जो है वो तो ऑनलाइन 1600 रुपये किलो जो है वो ऑनलाइन ही बिक रहा है, तो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर बिक रहा होगा यकीनन। लेकिन अगर आप वो वाला एहतमाम करें तो इसकी वाइबिलिटी आउट हो जाती है, ठीक हो गए। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि बहुत सारी सब्जियां और फल जो कि इंटरनेशनली जो है वो बिक जाते हैं आला रेट के ऊपर, उनके भी बीज पाकिस्तान में दरामद नहीं किए जा सकते। यस, क्वारंटाइन का लॉ है और दुनिया के हर मुल्क के क्वारंटाइन का लॉ होता है। जब पाकिस्तान ने इंडिया को जानवर एक्सपोर्ट करने की कोशिश की थी तो उन्होंने इतना लंबा क्वारंटाइन बताया था कि जानवर जो थे वो क्वारंटाइन में ही मर गए थे या इतने के लागर हो गए थे कि उनका वो रेट जो था वो नहीं लगा था जो कि यहाँ से प्रॉमिस करके गया था। लोगों को बड़े बड़े लॉसेस हुए थे। तो क्वारंटाइन एक ऐसा हिडन बैरियर है जिसके ज़रिए आप दूसरे मुल्क की दरामद को दरवाजे पे ही रोक देते हैं, उसको आने नहीं देते। अगर आप ना चाहें तो दुनिया के कवानीन के तहत इंपोर्ट हो सकती हो, लेकिन अगर आपने रोकना है तो क्वारंटीन का जो बैरियर है उसको आप ऐसे कर लेते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर आपने एक बात फ़र्ज़ की और फ़र्ज़ करते वक्त आप गलती कर गए और गलती करते वक्त आपने अपना पूरा आर्गूमेंट जो है वो आगे बिल्डअप कर दिया। दूसरा सवाल है इन्हीं का कि टैक्स फ्री जोन, इंडस्ट्रियल जोन में कितना और क्या क्या फ़र्क होता है। टैक्स फ्री जोन जो होता है वो होता है एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए और इंडस्ट्रियल जोन होता है डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। टैक्स फ्री जोन होता है कि आप बाहर से रॉ मटेरियल लाएं, उसके ऊपर कोई टैक्स, कोई ड्यूटी मत दें, उसका माल बनाएं और वो एक्सपोर्ट कर दें और हमें दिखा दें, ठीक है। ना आप माल लाने का कोई उसके ऊपर ड्यूटी अदा करें, ना बाहर जाते वक्त हमसे कोई क्लेम करें कि जी हमें ये ड्रॉबैक दें। मतलब ये होता है ना, आम इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, आम इंडस्ट्रियलिस्ट जब बाहर से एक ड्यूटी चीज़ मंगवाता है तो वो उसके रॉ मटेरियल के ऊपर एक मखसूस टैक्स अदा करता है, ठीक, जो भी उसकी रेशो हो। और जब वो उसकी प्रोडक्ट बना लेता है, कुछ प्रोडक्ट वो डोमेस्टिक यूज़ कर लेता है, कुछ वो बाहर भेजता है। जब वो बाहर भेजता है तो वो कहता है कि भाईजान ये इतनी इसके रॉ मटेरियल के ऊपर मैंने ड्यूटी दी थी, चूँकि मैंने एक्सपोर्ट कर दिया है तो लिहाजा वो वाला हिस्सा ड्यूटी का, उतने रॉ मटेरियल की ड्यूटी का हिस्सा आप मुझे वापस कर दीजिए। और यूँ इसको हम कहते हैं रिफ़ंड, जो कि रिफ़ंड गवर्नमेंट कई कई साल तक फंसाए रखती है और नहीं अदा करती। तो ब्यूरोक्रेसी से एक साइडवेज बाईपास दे दिया उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को कि आपने कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी, आप मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ाएं, आप रॉ मटेरियल लाएं। हमारे बहुत सारे दोस्त ये काम करते हैं। अभी कल ही हम एक दोस्त के साथ पास बैठे हुए थे
اور ان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ ہے تقریباً کوئی 30 ارب روپے کے قریب. بہت بڑی ایکسپورٹ ہے. مطلب کہ یہ جو ہمارے میاں منشا صاحب کی نشاط ہے اس کے ایک یونٹ کی ایکسپورٹ ہے 30 ارب روپیہ. تو وہ ایک چھوٹا سا یونٹ کراچی میں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لیکن اس 30 ارب کے لیے ان کی امپورٹس 24 ارب روپے کی ہے. تو 6 ارب روپے کی وہ ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں اور وہ ظاہر اس میں سے لیبر شیبر نکال کے کچھ دال روٹی ان کو بھی بچ جاتی ہوگی, لیکن وہ اس کے اوپر لگے ہوئے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا بڑا ہے, مطلب کہ آپشن ہے, اویلیبل ہے. ابھی حکومت نے بجٹ میں کچھ اور بھی رعایتیں دی ہیں ان کو. پہلے ہوتا تھا کہ آپ اس را مٹیریل منگوانے کے لیے ایل سی کھولتے تھے, اب آپ کو ایل سی اسٹیبلش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بینک نکل گیا. یعنی آپ نے ایک چیک جو ہے وہ فوراً بائر کو جاری کر دیا ایک انٹرنیشنل بینک کا, ٹھیک ہو گیا, اور آپ نے وہ مال منگوا لیا 6 ماہ کے کریڈٹ کے اوپر. اب 6 ماہ سے پہلے آپ نے اس میں سے پروڈکٹ بنا کے اور 3 ماہ کے کریڈٹ کے اوپر بائر کو دے دیا اور بائر سے پیسے لے کے اس کو دے دیا اور یوں درمیان میں سے اپنا رزق حلال کھینچ لیا. اس سے کے لیے آپ کو پھر بڑے رننگ فنانس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی, کیونکہ آپ بینک کو اس میں سے باہر نکال دیتے ہیں. اور بہت سارے لوگ جو کہ بینکوں کے ساتھ بزنس نہیں کرنا چاہتے لیکن بڑی بڑی انڈسٹریز لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے یہ ایک اچھا آپشن ہے. موجودہ حکومت نے انٹروڈیوس کروایا, جو چیز اچھی ہے اس کو اپریشیٹ ہونا چاہیے. تیسری بات, تیسرا, اور ظاہر ہے کہ وہ موجودہ حکومت کو کہاں سے الہام ہونا تھا, وہ یہ جو سیگمنٹ آف انڈسٹری ہے اس نے بڑی لابنگ کی اس کے لیے. اور شوکت ترین, بیکاز شوکت ترین نیو اٹ بینگ دا ہیڈ آف اے بینک, تو انہوں نے جب جا کے پھر اس کو سمجھایا کہ ہم آپ کو اس وقت بھی یہ کہا کرتے تھے ہاں یہ تو ہونا چاہیے, تو یہ ہو گیا جی. اب جو ہے ایکسپورٹ جو ہے اس کے لیے انڈسٹری نہیں کھولنی پڑے گی. تو یہ جو اسپیشل انڈسٹریل زون ہوتا ہے یہ اس کی پروڈکٹ بنتی ہیں اور لوکل بھی استعمال ہوتی ہیں, ایکسپورٹ بھی ہوتی ہیں. اب اس حکومت نے یہ بھی ترمیم کر دی ہے کہ ٹیکس فری زون کے اندر بنی ہوئی جو فیکٹری لگی ہوئی ہے اس کی 30% پروڈکٹ جو ہے وہ آپ لوکل مارکیٹ میں بھی سیل کر سکتے ہیں, اور اس کے اوپر جو جو ہوتا ہے, مطلب کہ وہ ٹیکس جو ہوتا ہے, جو وہ کیا کہتے ہیں جس کو, اس کے اوپر جو روٹین کا ٹیکس ہے وہ آپ ادا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور باقی 70% آپ ایکسپورٹ کریں. بنیادی طور پہ ایکسپورٹ بڑھانا اور زیادہ ڈالر کمانا مقصود ہے. تو ٹیکس فری زون کیا ہوتا ہے اور انڈسٹریل زون کیا ہوتا ہے, فرق تو پتہ چل گیا ہوگا. انڈسٹریل زون اور ٹیکس فری زون بیسیکلی ایک ہی ہیں, لیکن جو ساری چیز یا ساری پروڈکٹ اور نئے قانون کے مطابق 70% پروڈکٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے اور سرکار کو کوئی ٹیکس نہیں دے رہا اور سرکار سے کوئی ریفنڈ نہیں لے رہا, وہ ٹیکس فری زون ہو گیا. یہ لوکل کو فیڈ کرنے کے لیے ایک جگہ پہ سرکار جو ہے وہ پلاٹنگ کر دیتی ہے, گیس پرووائڈ کر دیتی ہے, سڑکیں بنا دیتی ہے, یہ کر دیتی ہے, اور وہاں پہ لیبر ٹریننگ کے اسکول وغیرہ کالج وغیرہ بھی بنا دیتی ہے, اس کو ہم انڈسٹریل زون کہتے ہیں. اب آگے جی تیسرا سوال یہ کہ پاکستان واپس آنا چاہ رہے ہیں, تو یہ کہتے ہیں کہ زمین لے کے اگر میں کوئی کام کرنے کے بارے میں سوچتا ہوں تو ذہن میں آتا ہے کہ جو 2-3 کروڑ روپے لگا کے میں 10 لاکھ روپے ماہانہ کمانے کی بات کرتا ہوں, تو یہ جو لوگ پہلے بیٹھے ہوئے ہیں اربوں روپیہ لے کے, یہ ایسا کام کیوں نہیں کر لیتے؟ بنیادی طور پہ وقار صاحب وہ ایسا کام اس لیے نہیں کرتے کہ وہ حد حرام ہے, وہ حرام خور ہے, اور موجودہ سسٹم بھی انہیں اس حرام خوری کی اجازت دیتا ہے. یعنی ایک انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ 6 ماہ کے اندر 1 ارب روپے کا سرکل مکمل کرتا ہے, چیز بنا کے پھر واپس بھیجی, تو 5 سے 6 ماہ اس کو لگ جاتے ہیں اس سرکل کے اندر. تو جا کے اس کی ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے 20%, یعنی 20% وہ ایڈیشن کرتا ہے اس کے اندر, اس کا سرمایہ 1 ارب 20 کروڑ ہو جاتا ہے, اور اس میں سے وہ سارے خرچے نکالتا ہے, پھر اپنے آپریشنل چارجز نکالتا ہے, اور اس کے بعد اس کو بھی کوئی 4-5 کروڑ روپیہ بچ جاتا ہوگا, اس میں سے 6 کروڑ روپیہ, ٹھیک ہے, سارے ملازمین کی تنخواہیں دیتا ہے اور لوکل ٹیکس بھی دیتا ہے. اس کے اگینسٹ ایک بندہ جو ہے وہ 1 ارب کی جائیداد لے کے بیٹھ جاتا ہے, اور 5 سال کے بعد اس کی قیمت ڈبل ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو بزنس جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ دیکھتا ہے یار مجھے کیا ضرورت ہے یہ کام کرنے کی, میں یہ مطلب میں بھی لے کے رکھ لیتا, یہ پراپرٹی لے کے رکھ لیتا اور ویلا بیٹھا رہتا. یہ جو ویلے بیٹھنے کی عادت ہے نا, جو حد حرامی کی عادت ہے, یہ لوگوں کو کچھ نہ کرنے کے اوپر ابھارتی ہے, اور اسی لیے جائیدادوں کے اوپر قتل ہوتے ہیں کہ اتنی جلدی ان کی ویلیو بڑھ رہی ہوتی ہے, اور جب آپ وہ کیپٹل گین جو ہوتا ہے اس کا وہ خود کھانا چاہتے ہیں تو دوسرے اس میں سے حصہ دار جائز ناجائز پیدا ہو جاتے ہیں, پھر بندوقیں نکل آتی ہیں, پھر گولیاں چل جاتی ہیں, پھر بندے مر جاتے ہیں.
تو یہ بیسیکلی پرابلم جو ہے یہ زمین کا ہے، یہ ریئل اسٹیٹ کا مائنڈ سیٹ ہے، ریئل اسٹیٹ کا ولا رہنا. وہ کہانیوں میں بچوں کو بتایا کرتے ہیں نا بچپن میں کہ اس کے بعد پھر سارے ہنسی خوشی ویلے رہنے لگے. ٹھیک ہے. تو خیر یہ اس لیے آپ بالکل سوچئے، کیونکہ آپ کے پاس نالج ہے، ویژن ہے، آپ دنیا دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. آج کے لیے اس ویلاگ کا آپ کا آخری سوال ہے کہ کہانیاں ہیں کہ بلوچستان میں تیل بہت ہے، پڑوسی معاہدے کی وجہ سے نہیں نکالتے، اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ اس سے زیادہ فضول اور واہیات بات جو ہے بہت ساری ہیں، لیکن یہ سب سے بڑی فضول اور واہیات بات ہے. پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے، پاکستان کا جو خطہ ہے، یہ جو انڈس ویلی ہے، یہ ہم سندھ کی سویلائزیشن ہے نا، یہ جو انڈس ویلی ہے نا جی، یہ انڈس ویلی جو ہے یہ تیل کا خطہ ہے ہی نہیں. تھوڑا بہت کدھر ادھر نکل آتا ہوگا، لیکن یہ تیل کا خطہ نہیں. ٹھیک ہو گیا. تیل کا خطہ جو ہے نا وہ پرلی طرف ہے، یعنی کہ گلف کے جو خلیج فارس جس کو ہم کہہ دیتے ہیں یا خلیج عرب کہہ دیتے ہیں، اس کے دونوں طرف پایا جانا والا خطہ جو ہے وہ تیل کا خطہ ہے. بلکہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے جدھر UAE وغیرہ واقع ہے، یہ بھی بڑے تیل کے خطے نہیں ہیں. تیل کا خطہ جو ہے وہ حجاز کی طرف پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو نہیں، تو پھر تو سعودی عرب کے تو سارے تیل کے ذخائر ادھر ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو کہتا ہے غلط کہتا ہوگا. لیکن وہ والا خطہ ہے ہمارا، یہ جو انڈس کی سویلائزیشن ہے یا برہم پترا کی جو سویلائزیشن ہے، یہ تیل کے خطے نہیں ہیں. یہاں پہ نہیں مرے ہوں گے ڈائناسار زیادہ، لیکن ڈائناسار نہ مرتے تو گیس کیسے پیدا ہوتی؟ ہمارا خطہ گیس کا خطہ ہے. جو بات اصل میں آپ کو نہیں بتائی جاتی کہ ایران کا آج بھی جو نان آئل ریونیو ہے اس کا 48% ان دھاتوں سے وہ کماتا ہے. ایران کا نان آئل کے علاوہ جو اس کا معدنیات کا ریونیو ہے وہ اس خطے سے کماتا ہے جس کو ہم ایرانی بلوچستان یا سیستان کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو لہٰذا تیل نہیں ہے اس علاقے کے اندر. ایران کا تیل بھی پرلی طرف نکلتا ہے، جہاں سے وہ عرب کے ساتھ کویت سائڈ کے اوپر یا بحرین کے سامنے وغیرہ کے علاقوں سے ادھر سے نکلتا ہے، ہماری طرف سے نہیں نکلتا. تو لہٰذا اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہے کہ جناب بلوچستان میں زیر زمین بہت زیادہ جو ہے وہ آئل کے ذخائر ہیں، ہم ایران کے ڈر سے نہیں نکالتے، ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. ہم تیل کا خطہ ہیں ہی نہیں، ہم گیس کا خطہ ہے. اور جو ہے وہ ایران بھی، اگر پھر ایران نکالنا ہوتا نا ہمارے بارڈر کے پاس سے، وہ بھی نہیں نکالتا. وہ بھی وہاں سے معدنیات اکٹھی کر کے تو اس کو بیچتے ہیں. ہم اپنی معدنیات بھی اکٹھی کر کے نہیں بیچتے. اسی طرح کی داستان جو آپ نے مجھے سنائی ہے، اس طرح کی داستانیں سنتے اور اس کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے ہماری عمر گزر جاتی ہے اسی پسماندگی کے اندر. تو لہٰذا اس طرح کی باتوں پہ بلیو نہ کریں. یہ جھوٹے لوگوں کی، ناکام لوگوں کی، شکست خوردہ لوگوں کی، جو آپ کو اور مجھے دبانے کی ڈیوٹی کے اوپر رکھے گئے ہیں، آپ کو مجھے جاہل اور گمراہ رکھنے کی ڈیوٹی کے اوپر رکھے گئے ہوئے ہیں. کیڑے نے بولا پتہ ہے تو ان کی طرف سے پھیلائے گئے بے بنیاد پروپیگنڈے ہیں. ٹھیک ہے. ان سے بچیں. آج کے ویلاگ میں ان کے جتنے سوال کور ہو سکے وہ ہم نے رپلائی کیے. پھر آپ سے ملاقات ہوگی. افسوس کہ آپ ہمیں شروع سے نہیں سن رہے. ہم نے اس طرح کی تمام جو مس لیڈنگ نارمز ہیں ان کو سمیش کیا ہوا ہے اپنے پچھلے پورے 10 سال کے اندر. آپ ہمارا دادا پوتا شو اگر بیک سننا شروع کر دیں تو اس طرح کی بہت سارے کنسیپٹ آپ کے کلیئر ہو جائیں گے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.